السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ عرض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کون نور مجسم شفیع امم سید الانبیاء امام الانبیاء جان کائنات فخر کائنات جناب احمد مجتبی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں پر ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت جان اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور کسی اور نے یوں کہا کہ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، اور مہو انجوم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، مہو انجوم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ آج 15 رمضان المبارک، ایسا سمجھیں کہ آدھا رمضان ہم سے رخصت ہو چکا، اس کی بہاریں، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں جو ہم نے 15 دن کے اندر جس نے اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی، وہ اللہ کے فضل و احسان سے اس کی تمام برکتیں اسے نصیب ہوں گی۔ لیکن ہم میں کچھ ایسے بھی افراد موجود ہیں جو اس کی مقدس رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے کی بجائے وہ کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ آج کی اس جمعہ کے اندر خصوصاً ہمارا موضوع ہے جنگ بدر کے تعلق سے، کیونکہ 17 رمضان مبارک یہ جنگ بدر کا دن ہے، اور آج 15 رمضان شریف ہے۔ 2 دن کے بعد وہ یاد ہمیں ہمارے گھروں کے اندر تازہ ہونی چاہیے، اور صرف تازہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم نے
درود و فاتحہ خوانی کر کے اجر و ثواب پہنچا دیا، اور ان کے ذریعے ہم نے اپنے دامن میں بے حساب اجر و ثواب کو سمیٹ لینا، یہ مقصد نہیں ہے ان داستانوں کو اور ان تاریخوں کو آپ تک سنانے کا، بلکہ مقصد اصلی یہ ہے کہ ان داستانوں کو سن کر، ان حقیقتوں کو سن کر اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جنگیں بہت ہوئی اور ہوتی رہے گی، لیکن یہ ایک انوکھی جنگ تھی کہ جس میں ساز و سامان کی مقدار بھی کم ہے، اسلحے بھی کم ہیں، زرہیں بھی کم ہیں، سواریاں بھی کم ہیں اور سپاہی بھی کم ہیں، لیکن چند نفوس قدسیہ جب بدر کے میدان میں اترتے ہیں تو صرف ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہے کہ ہم اگر اس میدان میں کامیاب بھی ہوتے ہیں تو وہ رب کی رحمت کے واسطے کامیاب ہوں گے، اور اگر یہاں سے ہم نے پلٹ کر جانا بھی آ جائے تو اس میں رب کی کوئی مشیت ہوگی۔ یہ ایسے یقین والے افراد صرف 313 ہیں، اور سامنے ایک عظیم فوج قائم ہے جس کی تعداد کم و بیش مختلف روایات کے تحت کہیں 1000 لکھا گیا، کہیں پر 950 لکھا گیا۔ آپ دیکھیں 950 افراد ایک 313 کے سامنے ایک عظیم لشکر کی شکل رکھتے ہیں، اس لیے کہ 313 اور سامنے 950 کو آپ مانیں تب بھی 313 ایسے ہی سامنے والی صف کو دیکھ کر ان کے دل لرزہ براندام ہو جائیں گے، اس لیے کہ 313 اور سامنے 950 کا مقابلہ کرنا، اور وہ بھی سامنے والے کے پاس زرہیں بھی ہیں، اسلحے بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہیں، عیش و عشرت کے لیے ان کے پاس رنڈیاں بھی موجود ہیں، کھانے پینے کے تمام ذرائع موجود ہیں، لیکن ذرا قربان جائے اسلام کی اس حقانیت کی اس علم برداروں پر کہ قربان انہوں نے کیا اپنی جانوں کو اور اسلام کو سر بلندی عطا فرمائی۔ آج ہم نے اسلام کے خاطر کوئی بھی قربانی پیش نہیں کرنی ہے، پھر بھی ہمیں عمل کرنا بڑا دشوار نظر آتا ہے۔ ذرا قربان جائے ان نفوس قدسیہ پر جن کے چھوٹے سے بچے بھی گھروں میں موجود ہیں، جن کے تمام افراد گھروں میں ہیں، لیکن یہاں پر آواز دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پکارا تھا، اور کیا پکارا تھا؟ چلو ساتھیوں، اس لیے کہ سفیان کا قافلہ ملک سے لوٹ کر وہ اسی وادیوں سے گزرنے والا ہے، اس لیے کہ ان کی ٹولیاں ہمارے قافلوں کو لوٹ لیا کرتی ہیں، شاید کہ آج انہیں سزا دینے کا ایک وقت آیا ہے، ان پر کوئی حملہ کیا جائے، ان کے ساز و سامان پر اپنا حق جما لیا جائے، بس اسی غرض سے یہ آواز دی گئی تھی۔ ساتھ میں کوئی سامان بھی نہیں ہے، ساتھ میں کوئی اسلحے نہیں ہے، ساتھ میں کوئی لمبے چوڑے اونٹ نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق کے اندر جو لکھا گیا تو کوئی لمبے اونٹ نہ تھے، بلکہ کوئی 70 اونٹ موجود ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں، بس اتنے سے افراد کے پاس 313 کے لیے اتنے اونٹ، 2 گھوڑے اور 6 زرہیں، 8 تلواروں پر یہ قافلہ نکل پڑا ہے، تاکہ اس ابو سفیان کے قافلے کو روک کر اس کے ساز و سامان کو اپنا بنا لیا جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کے تمام ساز و سامان کو لوٹ کر وہ انہوں نے اپنا بنانے کی کوشش کی ہے۔ چلو آج موقع میسر ہوا، آج اسی وادی سے ان کا گزر ہونے والا ہے، بس معاملہ کچھ یہی تھا کہ قافلے کو روکنا تھا۔ ابھی یہاں کوئی جنگ کی بھی نوبت نہیں ہے، نہ جنگ کا ارادہ ہے۔ تاریخ میں کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ تاریخ کے اندر کوئی باب یہ نہیں دکھا سکتا کہ اسلام کے لیے یا نبی پاک علیہ السلام اپنے لیے جنگ کے لیے نکلے تھے، بلکہ معاملہ کچھ اور تھا، مقصد کچھ اور تھا، لیکن یہاں جنگ کی نوبت پیش آ جائے گی یہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، اور ساتھ میں افراد چند ہیں، اور بس یہی بات قاصدوں کے
ذریعہ ابو سفیان تک پہنچ چکی ہیں۔ ابو سفیان نے وہی اپنا قاصد دورہ کر مکہ کے اندر یہ پیغام پہنچا دیا کہ قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینہ سے ایک عظیم لشکر روانہ ہو چکا ہے۔ میں اس کو طول نہ دوں گا، باتیں مختصر سی آپ کے دل و دماغ پر اتر جائیں، میں اپنے الفاظ میں اسے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ آپ دیکھیں مدینہ کی طرف سے ایک عظیم لشکر یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ کوئی لمبا چوڑا لشکر نہیں ہے، اسلحے بھی ساتھ میں نہیں ہے اور جنگ کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے خبر تو پھیلا دی، اب یہاں کچھ مسئلہ کچھ اور تھا۔ پہلے ہی کفار قریش انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ایک کے بھائی کا خون ان کے اوپر لازم تھا کہ اب ان سے جنگ کی جائے اور ان سے بدلہ لیا جائے، یا تو پھر ان کی جانوں کو میدان کے اندر ہڑپ کر لیا جائے، ان کی گردنوں کو الگ کر دیا جائے۔ یہ جذبہ پہلے سے ہی کفار قریش کے دل و دماغ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہاں بات جب پھیلتی ہے تو یہاں ایک کے بعد ایک لشکر تیار ہوتا ہے، تو 950 افراد پر مشتمل ایک عظیم لشکر تیار ہو چکا ہے، اور ابو سفیان نے دھوکہ دہی سے راستہ بدل کر وہ مکہ مکرمہ تک وہ پہنچ چکا ہے، ساز و سامان حفاظت سے لے چکا ہے، اور پھر خط لکھتا ہے ایک مقام پر جا کر کہ اے کفار قریش، آپ کا سامان ساز و سامان بحفاظت میں اپنی جگہ پر پہنچ چکا ہوں، مکہ کے قریب پہنچ چکا ہوں، اب یہاں کسی جنگ کی نوبت نہیں آئے گی اور نہ مدینہ کے لوگ ہمارے قافلے کو لوٹ سکیں گے، میں حفاظت والی جگہ پر پہنچ چکا ہوں۔ اب یہ خط اس وقت پہنچتا ہے، تاریخ کے ابواب میں لکھا گیا کہ یہ خط اس وقت پہنچا کہ جب قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور لوگ جنگ کے جوش کے اندر ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر وادی کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ایک افراد کے پاس ایک اونٹ ہو تو سمجھ میں آئے، لیکن دیکھیں کتنے اونٹ ہیں کفار کے پاس، سامنے والی فوج کے پاس 700 اونٹ موجود ہیں، گھوڑے کی تعداد بھی 2 گنا ہے، 4 گنا 10 گنا، اسلحے بھی زیادہ ہیں، کھانے پینے کے اور تمام ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے، بلکہ تاریخ میں لکھا گیا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کس طرح تھا، ایک ایک دن کا کھانا 10 اونٹ ذبح کر کے پکایا جاتا تھا۔ کفار تنو من وہ کھانا کھا کر ہضم کرتے اور بچ جاتا اسے پھینک دیا جاتا، لیکن یہاں پر فاقہ کش ان مسلمانوں کی تعداد کو دیکھیں تو ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب کیا تھے۔ روایات میں ذکر کیا گیا 1 سا کھجور، یعنی کم و بیش 1 کلو کھجور کسی کے پاس، کم و بیش کسی کے پاس 2 کلو کھجوریں ہیں، بس یہی چند زیادہ راہ کے توشے ان کے پاس موجود ہیں، مشکیزے میں چند گھونٹ پانی موجود ہیں۔ یہ قافلہ اسلام کی بقا اور حقانیت کا ایسا پرچم لہرانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا ہے، لیکن قربان جائیں کفار نے بدر کے میدان کے اندر جہاں جگہ کا انتخاب بھی کیا ہے تو وافر مقدار میں جہاں پانی موجود تھا اس پر انہوں نے پہلے ہی قبضہ کر لیا، اور ایسی زمین پر قبضہ کیا جہاں ان کے پاؤں جم سکیں، ان کے گھوڑے ٹھہر سکے، وہ وہاں پر خیمہ بھی لگا سکے، ان کے پاس خیمے بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں یوں ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام کے پاس خیمے کے لیے کوئی کپڑا بھی موجود نہ تھا کہ وہ خیمہ زن ہو سکیں، ان کے پاس کوئی ایسی زمین نہ تھی کہ جہاں ان کے گھوڑے جم سکیں، ان کے پاؤں ٹھہر سکیں، بلکہ ان کے پاس جو زمین آئی ہے صحابہ کرام کے پاس وہ ریتیلی زمین ہے جہاں پر کھڑا رہنا بڑا دشوار تھا۔ آپ ذرا آج بھی اگر حجاج اور عمرہ کرنے والا اس میدان کو جا کر دیکھتا ہے اور صاحب عشق ہوگا تو اس کا ایمان وہیں پر تازہ ہو جائے گا کہ صحابہ نے اس میدان کے اندر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے انہوں نے فاقے کی زندگیاں کاٹ کر انہوں نے اسلام کی بقا اور اسلام کی
سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کو راہ خدا میں شہید کروا دیا۔ آپ دیکھیں یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، بعد روزے فرض ہونے کے بعد اسی سال ہجری سن 2 کے اندر یہ معرکہ بدر سامنے موجود ہیں اور وہاں پر جنگ کا نقارہ بج رہا ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے نبی کونین علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سرکار ذرا بتائیں صحیح کہ کیا یہ اس جگہ پر ٹھہرنا وحی الہی کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یا کوئی جنگی تدبیر ہے، یا کوئی فوجی تدبیر ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، نہ یہ رب کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا ہے، نہ کوئی تدبیر کے طور پر یہاں پر یہ جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ صحابی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں مشورہ دوں تو آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اگر بہتر ہو تو اس پر عمل کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس اپنے صحابی کا مشورہ جب سنا ہے، صحابی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، بدر کے جس کنویں کے اندر جس جگہ سے پانی آتا ہے، یا رسول اللہ، اسی جگہ پر ہم قبضہ کر لیں تاکہ ان تک پانی پہنچنا بند ہو جائے۔ لیکن قربان جائے، یہاں پر مصلحت الہیہ کچھ اور تھی۔ قرآن میں ذکر کیا گیا، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ۔ اللہ رب العزت نے اسی چند لمحات کے بعد آسمان سے پانی کو برسا دیا، اور ایسا برسایا کہ کفار جس زمین پر ٹھہرے تھے وہ پوری کی پوری زمین کیچڑ سے لت پت ہو چکی ہیں، اور صحابہ جس زمین پر تھے جہاں ٹھہرنا مشکل تھا، اللہ کی طرف سے یہ پہلی مدد نازل ہوئی کہ ٹھہرنا بالکل ہموار ہو چکا تھا۔ یہ یقین کامل جب بندہ اللہ کی ذات پر رکھتا ہے تو وہ انتظام کرنے والا حقیقی مالک اپنے بندوں کے اس توکل کی بنا پر ایسے انتظامات فرماتا ہے کہ جہاں اس کا دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا، رب کی طرف سے یہ پہلی مدد نازل ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، آپ دیکھتے چلے جائیں کہ تاریخ کا وہ عظیم باب، اگر یہی معرکہ بدر کے اندر اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو پھر اسلام کی باغ دور سنبھالنے والا تو دور کی بات، رب کائنات کو سجدہ کرنے والا بھی کوئی فرد موجود نہ ہوتا۔ کیوں؟ یہ اسلام کی بقا کے خاطر اگر ان عظیم ہستیوں نے قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو ہم اس رب کی ربوبیت کو بھی پہچان نہ سکتے کہ ہمیں ایک رب کی بندگی کرنی ہے، ہمیں ایک رب کو سجدہ کرنا ہے، ہمیں اس کے احکامات پر کیسے عمل کرنا ہے۔ آج اگر ان بندہ مومن سے اگر ان کے مال زکوٰۃ کو مدارس والے طلب کریں تو ہماری قوم کو بڑا گرا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہر سال یہی طلب زکوٰۃ، یہی بار بار طلب کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ رب نے تم کو مال سے نوازا اور تمہیں دینے والا بنایا۔ اگر خدا نے لینے والا بنا دیا ہوتا تو کیا تم کسی کے پاس جا کر شکوا کرتے کہ یار مجھے تو لینے والا بنایا، ورنہ میں اتنا خیرات کرتا، میں اتنی زکوٰۃ دیتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے کوئی جان نہیں مانگتا، مدرسے والا، کوئی ادارے والا، کوئی تنظیم اور مساجد والا تم سے تمہاری جان کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ اسی عظیم اسلام کے قلعوں کی حفاظت کے خاطر کہ جہاں سے اسلام کی آپ پاشی ہوتی ہے، جہاں سے تمہارے پاس بہترین افراد بھیجے جاتے ہیں تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، علماء پیدا ہوں، ان قلعوں کی اگر ہم نے اپنی رقموں سے مدد نہ کی تو یاد رکھو وہ بدر کا میدان تھا جہاں پر جانوں کی قربانیاں دے کر اسلام کی حفاظت کی گئی۔ اگر آج تم نے اپنے مال زکوٰۃ قربان نہ کیے تو پھر اسلام کی حفاظت اگر نہ کی گئی اور ان قلعوں کو مضبوط نہ کیا گیا تو اس کے حقیقی مٹانے کے ذمہ دار ہماری قوم ٹھہرائی جائے گی۔
اس لیے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا اور اسی سے تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب ذرا آئے اس رخ پر بھی ذرا نظر کرے، صحابہ کرام کو کیسا یقین تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر۔ جب وہاں پہنچنے سے پہلے سرکار علیہ السلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور جب نصیحت کی تھی کہ اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوگی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور وہ مدد نازل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں مہاجرین کی تعداد کم تھی، انصار کی تعداد زیادہ تھی، کیونکہ مدینہ والوں نے سرکار علیہ السلام کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی تو یہ وعدہ کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کفار جب مدینہ پر چڑھائی کریں گے تب ہم ان سے جنگ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اور یہ جنگ مدینہ شریف مدینہ منورہ سے باہر جنگ تھی، اور سرکار علیہ السلام نے جب ان کے چہروں کو دیکھا ہے تو قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام نے صرف چہرے کو پھیر کر دیکھا تھا تو ایک سردار انصار سے کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت سعد ہے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں گے، آپ کو یہ کوئی رنج و غم ہے کہ ہم آپ کی آواز پر لبیک نہ کہیں گے، یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ ہماری طرف سے کوئی تشویش ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہ دیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو آپ کے حکم پر ہم سمندر میں بھی غوطہ لگا دیں گے۔ اب یہ کہنا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، چہرہ مسکرا اٹھا، کھل اٹھا ہے، اور سرکار علیہ السلام نے اب صف کو لگایا ہے۔ اور صف کب لگتی ہے اس سے پہلے کا منظر آپ دیکھیں، آقا کائنات علیہ السلام رات بھر صحابہ کرام کو آرام کے لیے بٹھا دیا اور نبی پاک علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مولا اب تیری مدد کا وقت آ چکا ہے، مولا تو تیری مدد نازل فرما۔ ذرا قربان جائیں آپ دل کے عطا گہرائیوں سے ان الفاظ پر غور کریں کہ یہ کیسا منظر ہوگا۔ 313 یہ صرف ہم تو روایات میں ذکر کر دیتے ہیں، لیکن وہ کیسے مضبوط دل افراد تھے جن کے ایمان میں ذرہ بھر بھی لرزہ نہ آیا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر ہماری جان جائے گی تو ہمارا گھر کون چلائے گا، ہم قربان ہو جائیں گے تو ہمارے گھر کی پرورش کون کرے گا۔ انہوں نے یہ تک نہ سوچا تھا، بلکہ سوچا تو یہ سوچا کہ اسلام کو بلند کیسے کیا جائے، نبی پاک کی بات پر عمل کیسے کیا جائے۔ قربان جائیں آقا کائنات سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، میرے مالک تیری مدد کا وقت آ گیا ہے، اب تو نے جو وعدہ کیا تھا میرے مالک تو اپنی مدد نازل فرما۔ رو رہی ہیں اور آخر میں سرکار یہ الفاظ نکالتے ہیں، سیرت میں لکھا گیا، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں آقا کائنات نے اپنی زبان حال سے یہ الفاظ نکالے، مولا اگر اس بدر کی زمین پر اگر آج تو نے تیری مدد نازل نہ کی تو پھر اس روئے زمین پر تیرا کوئی عبادت کرنے والا بندہ موجود نہ ہوگا۔ آپ قربان جائیں یہ کیسا وقت تھا، رمضان شریف ہے، ایک طرف کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 1 کلو 2 کلو کھجور، یہ 313 افراد ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ کی کیسی مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ بات چل رہی تھی اور پھر صدیق اکبر یار غار پیچھے سے آ کر نبی پاک علیہ السلام کی اس گریہ وزاری کو تاب نہ لا سکے اور آقا کائنات علیہ السلام کے کندھے مبارکہ پر
اپنے مقدس ہاتھوں کو ٹچ کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا، آپ کی مدد ضرور کی جائے گی، آپ اٹھ جائیں۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ آیت کریمہ سرکار علیہ السلام کی زبان پر جاری تھی، اور آقا کائنات علیہ السلام نے نماز فجر پڑھانے کے بعد صف کو لگایا ہے، 313 افراد ہیں، اور پھر آپ دیکھیں اسی افراد کے اندر چند چھوٹے سے ننھے منع بھی موجود ہیں جن کو نہ آنے کی تلقین سرکار نے کی تھی کہ جنگ میں نہ آؤ، تمہارا کام نہیں ہے، لیکن وہ کیسے قربان کرنے والے ماں باپ تھے جنہوں نے ایسی تربیت کی تھی کہ سرکار کی ذات پر اگر جان قربان کرنے کی باری آ جائیں تو ایک لمحہ بھی اس میں تفکر نہ کرنا، فکر نہ کرنا، اور حضور کے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ وہ ننھے منع بھی موجود ہیں جن میں حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے سے بیٹے بھی ہیں، حضرت عمیر بن ابی وقاص، یہ بھی کم عمری ہیں، لیکن جب یہ آواز سنتے ہیں کہ ننھے منوں کو نہ لے جایا جائے، انہیں گھر بھیج دیا جائے، وہ ننھا منا اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں واپسی کا ارادہ نہیں رکھتا، میں آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میری ننھی سی جان اسلام کے خاطر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسی تربیت تھی۔ اب آپ دوسرا رخ اٹھائیں، حضرت معاذ اور معوذ ہیں، یہ بھی ننھی سی جانیں ہیں کہ جن کو یہ کہا گیا تھا کہ نہ آیا جائیں لیکن قربان جائیں، انہوں نے بھی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے بچوں پر نظر کریں تو یہ صحیح ڈھنگ سے مسجد کا بھی رخ نہیں کرتا ہے، شریعت محمدیہ کی پابندی تک نہیں کر سکتا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو تلاوت قرآن تک نہ سکھایا، آخر ہم نے سکھایا کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس رخ کو پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام نے جب صف کو لگا دیا اور تمام افراد شامل ہیں، حضرت عمیر بن ابی وقاص کے گلے کے اندر ایک چھوٹی سی ننھی سی تلوار کو لٹکا دیا گیا، ان کے دل کو رکھا گیا تاکہ ان کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ یہ ایسا جذبہ تھا اسلام کی بقا اور حفاظت کے خاطر اپنی جانوں کو اور مالوں کو قربان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اب صف کو لگایا، اس طرف سے صفیں لگ چکی ہیں اور ایک طرف سے جنگ ہو رہی ہیں، اب جنگ ایک ایک کر کے ہونے لگی۔ اب ذرا قربان جائیں، اس کو تفصیل نہ طول نہ دیتے ہوئے بات مختصر کر دوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنگ کا اعلان کر دیا، اس طرف سے جنگ کا اعلان ہوا، آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اب مدد کیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام پر فرشتوں کا مدد کرنا کس طرح اترتا ہے، آپ دیکھیں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ قرآن کریم سورۃ الانفال کے اندر میرے رب نے جو پہلی مدد نازل فرمائی وہ بارش کا جو نزول ہوا، وہ پہلی مدد۔ اب دوسری مدد رب کائنات نے کس طرح کی ہے، 1000 فرشتوں کا نزول کیا، اور پھر 1000 فرشتے، پھر اس کے بعد 3000 فرشتے، پھر اس کے بعد 5000 فرشتے، اور یہ اس پر قرآن کریم کی آیت موجود ہے۔ اذ تقول، آپ چوتھے پارے کے اندر چلے جائیں تو اس پر آپ کو دلائل مل جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے اس کو پورا تفصیلاً ذکر کر دیا کہ 1000 فرشتوں کا نزول، اس کے بعد 3000، اس کے بعد 5000۔ روایات میں، سیرت میں لکھا گیا، تاریخ میں تو یہاں تک لکھا گیا فرشتے کسی کو نظر نہ آتے تھے، لیکن جب وہ کسی کافر پر حملہ کرتے تو ان کی ناک اور منہ کو زخمی کر کے الگ کر دیا کرتے تھے۔ یہ فرشتوں کا نزول، یہ رب کی مدد، یہ کیوں نازل ہوئی؟ رب کائنات نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا، اور تاریخ میں جب اوراق اس بدر کے میدان کے پڑھے جائیں تو پتہ چلے گا کہ شہید ہونے والے افراد صرف 14 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 14۔ اور ان کفار کو قتل جو صحابہ نے کیا وہ 70 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ کتنے؟ 70 لوگوں کو۔ اب یہاں دیکھیں رب کی مدد نازل ہوئی نا،
آج ہمیں رب کی ذات پر کامل یقین نہیں ہے۔ توکل جو ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں اور دماغ کے اندر رب کے تعلق سے جو توکل حقیقی ہونا چاہیے وہ نہیں رہا ہے۔ اس سبب سے آج جو ہم کہتے ہیں کہ مدد کب ہوگی، اس کے لیے ہمیں بھروسہ بھی تو وہ بنانا پڑے گا۔ آپ دیکھیں 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 لوگ قید کیے گئے اور قیدی بھی بنائے گئے، 70 مارے گئے، اور ان تمام کو نبی پاک علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا کہ کہیں پر بھی کسی کی لاش کو ایسے ہی نہ چھوڑتے تھے بلکہ دفن کر کے آتے تھے، چاہے وہ کسی کی بھی ہوں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے میدان کے اندر آقا کائنات علیہ السلام نے دفن نہ کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بہت سارے افراد تھے تو ایک گڑھے کے اندر انہیں داخل کر دیا گیا، انہیں پھینک دیا گیا، اور آج بھی وہ کنواں میدان بدر کے اندر موجود ہیں۔ اہل خیر حضرات، عشاق حضرات آج بھی جاتے ہیں تو ابو جہل و عتبہ و امیہ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پتھر کی بارش برساتے ہیں اور وہاں پر پتھر مارتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے عشاق کے اندر شامل کروائیں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا، وہی میدان بدر۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کی جماعت پر کہ کیسا ایمان تھا، ساتھ کچھ نہ تھا، کپڑا بھی نہ تھا کہ جہاں خیمہ لگایا جائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھجوروں کے تنوں کا ایک چھپر بنایا، عریش تیار کیا، اور اسی جگہ پر آج مسجد عریش تعمیر ہے۔ اسی جگہ پر جہاں پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا تیار کیا گیا تھا، اور آقا کائنات علیہ السلام کی اس بیٹھنے والی جگہ پر آج ایک مسجد تعمیر ہے جسے مسجد عریش کے نام سے آج بھی لوگ جانتے ہیں، اور وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب و منشا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان تمام کو جب کنویں میں پھینکا تھا اس سے قبل اس منظر کو بھی دیکھیں۔ آج لوگ علم غیب مصطفیٰ پر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں نا، ذرا اس پر بھی غور کریں۔ میرے آقا نے بدر کے میدان کے اندر اپنی چھڑی سے دائرہ کھینچا تھا کہ کل ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا۔ ہر ایک کا نام لے لے کر آقا کائنات علیہ السلام نے ذکر کیا تھا، اور پھر یہ غیب کی بات تھی، چھپی ہوئی بات تھی، ابھی تو جنگ بھی نہ ہوئی تھی، ابھی تو کوئی مرا بھی نہ تھا، اس سے پہلے آقا نے ہر ایک کا نام لے لے کر ذکر کر دیا۔ یہ علم غیب مصطفیٰ رب نے عطا نہیں کیا ہے تو اور کیا ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے جن جن کا نام لے کر ذکر کیا تھا، جنگ کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام نے جو باتیں ذکر کی تھی، جب جنگ کے بعد ان افراد کو دیکھا گیا تو قربان جائیں سرکار نے جن لکیروں کو کھینچا تھا وہیں پر ہر ایک کی لاش اسی جگہ پر پڑی ملی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا علم غیب بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اللہ نے جو نصرت کی ہے، مدد کی ہے، اگر ہم ان صحابہ کے نقوش پر عمل کریں تو یاد رکھو رب کی مدد انشاءاللہ ہم پر بھی نازل ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یقین رکھیں، لیکن اس یقین کے لیے رب کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کی ضرورت ہے، اس کے احکامات پر پابندی سے عمل کریں، حضور علیہ السلام سے سچی محبت کریں، ان باتوں پر عمل کریں جن کا کرنے کا حکم دیا اور جن سے بچنے کا حکم دیا۔ جب بندہ ان تمام پر عمل کرے گا تو پھر یاد رکھو رب کی مدد ہر وقت ہمارے شامل حال رہے گی۔ وہ بدری صحابہ جو تمام سے افضل ہیں، بعض جو دیگر صحابہ ہیں ان سے بدری صحابہ افضل ہیں، ان صحابہ پر قربان جائیں جنہوں نے اسلام کی بقا اور حقانیت ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو 17 رمضان المبارک کو ان کو خصوصاً یاد رکھیں اور ان کے نقوش پر عمل کی کوشش بھی کریں۔ اللہ کریم ان باتوں پر
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ دوران گفتگو عمداً سہوا لفظاً معناً کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔